اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللاتی یأتین الفاحشة من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعة منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا۔ اور تمہاری شادی شدہ عورتوں میں سے جو بدکاری یعنی زنا کریں تو ان پر 4 مسلمان مردوں کی گواہی طلب کرو، پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو ان عورتوں کو گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت آ جائے یا اللہ ان کے لیے کوئی اور راہ نکالے۔ توجہ فرمائیں، زنا کی یہ سزا ابتدائے اسلام میں تھی۔ اب اگر شادی شدہ مرد و عورت زنا کریں معاذ اللہ تو انہیں رجم کیا جائے گا، اور غیر شادی شدہ ایسا کریں تو انہیں 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ اور تم میں جو غیر شادی شدہ مرد عورت ایسا کام کریں تو انہیں خوب اذیت دو، پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نیک ہو جائیں تو انہیں کچھ نہ کہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ وہ توبہ جسے قبول کرنا اللہ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے، وہ انہی لوگوں کی توبہ ہے جو نادانی سے گناہ کر بیٹھیں پھر تھوڑی ہی دیر میں توبہ کر لیں تو اللہ ایسے لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ اور ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو گناہوں میں لگے رہتے ہیں یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آئے تو وہ کہے اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کافر مریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا۔ اے ایمان والو، تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، یعنی اس میں زمانہ جاہلیت کے لوگوں کا بیان ہے جو میت کے مال کے ساتھ اس کی بیوی کے بھی زبردستی وارث بن جاتے تھے۔ اور عورتوں کو اس نیت سے نہ روکو کہ تم نے جو مہر ان کو دیا تھا اس میں سے کچھ واپس لے لو، مگر اس صورت میں کہ وہ کھلی بے حیائی کا کام کریں تو مہر واپس لے کر خلا دینے میں کوئی حرج نہیں، اور تم ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، پھر اگر وہ تمہیں پسند نہ آئیں
تو صبر کرو، جدائی مت چاہو، ہو سکتا ہے تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو اور اللہ اس میں تمہارے لیے بڑی خیر و برکت کو رکھ دے، یعنی نیک اولاد عطا فرما کر۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا۔ اور اگر تم ایک بیوی کو چھوڑ کر اس کی جگہ دوسری بیوی سے نکاح کرنا چاہو اور جسے تم چھوڑ رہے ہو اسے بہت سا مال مہر میں دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ واپس نہ لو، کیا تم بہتان باندھ کر اور کھلے گناہ کا ارتکاب کر کے اسے واپس لوگے؟ یعنی مہر واپس لینے کے لیے جھوٹا الزام مت لگانا۔ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ اور تم کس طرح اس مہر کو واپس لوگے حالانکہ تم تنہائی میں ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور وہ تم سے نکاح کے وقت مہر وغیرہ کا مضبوط وعدہ لے چکی ہیں۔ وَلَا تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ اور ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپ دادا نکاح کر چکے ہوں مگر جو جاہلیت میں پہلے گزر چکا، بے شک وہ بے حیائی اور غضب کا کام ہے اور وہ بہت برا طریقہ ہے۔